إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و بزرگی اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. تو درود و سلام نازل ہو ان تمام برگزیدہ نبی و رسولوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اس کائنات میں ہم سب اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کی قدرت پر بے شمار دلیلیں ملیں گی. انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل سال، مہینہ، موسم وغیرہ کی تبدیلی بھی ہے. آپ نے غور کیا ہے کہ کبھی ہمارے لیے موسم سرد ہوتا ہے تو کبھی ہمارے لیے موسم گرم ہوتا ہے، کبھی دن نہایت ہی گرم ہوتا ہے، کبھی دن نہایت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے. اس سب میں اللہ رب العالمین کی مصلحتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی حکمتیں بنا ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین و آسمان کی پیدائش پر اگر غور کرو گے، رات اور دن کے الٹ پھیر میں غور کرو گے تو اے عقل والو، اے دانا بینا لوگو، اس میں تمہیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں نظر آئیں گی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. رات جاتی ہے تو دن آتا ہے،
دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اس طرح کے الٹ پھیر میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ملیں گی جن میں اللہ رب العالمین نے زمانے کے الٹ پھیر کو بتلایا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماننے والا بندہ اللہ رب العالمین کی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تلاشے، تاکہ اللہ رب العالمین کا وہ واقعی میں مطیع و فرما بردار بندہ ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، جہنم نے شکایت کی اللہ رب العالمین سے، اکل بازی بازا، کہ اللہ رب العالمین میرے باز نے باز کو کھا لیا۔ جہنم میں اتنی گرمی تھی کہ جہنم کو اللہ رب العالمین کے یہاں شکایت کرنا پڑا، تو اللہ رب العالمین نے تخفیف کے لیے کہا کہ تمہیں سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے، ایک مرتبہ گرمی میں اور ایک مرتبہ سردی میں۔ تو موسم سرما میں جو ہم گرمی پاتے ہیں، اس وقت جو دھوپ کی تمازت ہوتی ہے، اس وقت جو موسم میں سختی ہوتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم جو سرد ایام جھوج رہے ہیں اور جو سرد ایام ہم جھیل رہے ہیں، وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین، تو اس الٹ پھیر میں ہم اور آپ اگر واقعی میں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں تو ہمارے لیے اس طرح کے موسم میں بھی بہار کا سما ہے۔ ہم اگر ڈھونڈیں تو ہمارے لیے اس میں بھی نعمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، گرچہ ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ جہنم موجود ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہمیں سردی کا احساس ہو رہا ہے، ہمیں گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھانپ کر اس طرح کی چیزوں کو محسوس کر کے ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے جہنم سے اور جہنم میں پہنچانے والی چیزوں سے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے، جبکہ میرے بزرگوں، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب موسم سرما آتا تھا تو اس وقت وہ موسم سرما کو خوش آمدید کہتے تھے، موسم سرما کا سواگت کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ جب بھی موسم سرما آتا تھا، سردی کا موسم آتا تھا، تو وہ موسٹ ویلکم کہتے تھے، مرحبا بالشتا، خوش آمدید کہتے تھے جاڑے کے موسم کو، اس میں اللہ رب العالمین کی برکت نازل ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کس کی رات لمبی ہوتی ہے اور مومن بندے اللہ رب العالمین کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، رات بڑی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، نعم زمان المومن الشتاء، کہ مومنوں کے لیے سردی کا موسم بڑا ہی حسین موسم ہے، اچھا زمانہ ہے، کیونکہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات لمبی ہوتی ہے تو اس میں لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موسم سرما کے تعلق سے کچھ فوائد کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی موسم گرما جاتا ہے اور موسم سرما آتا ہے تو یہ حرارت جو ہوتی ہے، گرمی جو ہوتی ہے، وہ زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، پہاڑوں میں چلی جاتی ہے، اور اس گرمی کے اندر چلے جانے کی وجہ سے ماحول بالکل سازگار ہو جاتا ہے اور پھل فروٹ کے جو مواد ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، پھل فروٹ کے جو مواد ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، آب و ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے، آب و ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو جانور وغیرہ سب ہیں ان کے بھی بدن مضبوط ہو جاتے ہیں،
ان کے بھی بدن مضبوط ہو جاتے ہیں، اور انسان کے جسم میں جو گرمی پیدا ہو گئی رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ماحول بالکل سازگار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے فائدے پر اگر ہم غور کریں تو اس جاڑے کے موسم میں بھی ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی موسم سرما آتا تھا وہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی پبلک کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ موسم سرما کے آتے ہی تمام گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، انہیں تلقین کیا کرتے تھے، انہیں وصیت کیا کرتے تھے کہ لوگوں سردی کا موسم آ گیا، اس لیے اپنے آپ کو سردی کے لیے پورے طور پہ تیار کر لو، کیونکہ سردی تم لوگوں کے لیے دشمن ہے، کیونکہ سردی تم لوگوں کے لیے دشمن ہے، اس لیے اونی کپڑے لگاؤ، موزے وغیرہ کا بندوبست کرو، ظاہری اور باطن یعنی اندر اور باہر کا کپڑا اون کا پہنو، کیونکہ سردی یہ آتی ہے بڑی جلدی مگر جاتی ہے دیر سے، یہ تمہارے لیے دشمن ہے، اس لیے بھرپور تیاری کے ساتھ تم لوگ بھی موسم جاڑا کے آتے ہی جاڑے کے لیے تیار رہو۔ اور یہ ان کی نصیحت اس لیے ہوا کرتی تھی کہ شام وغیرہ کے علاقے میں ایسے صحابہ کرام جایا کرتے تھے جن کا سردی سے سابقہ نہیں پڑا رہتا تھا، تو انہیں خدشہ لاحق ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھی ان جگہوں پہ ہیں جہاں سردی زیادہ پڑ رہی ہے، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی سردی کا مقابلہ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے سردی سے ان کو تکلیف پہنچے، اس لیے یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رعیت کا کتنا خیال تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے مروی ہے الشتاء غنیمت العابدین، اگر وہ جسم کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے، اگر وہ جسم کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے تو لوگوں کو ابھارتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی روح کو بھی تسکین دیں، جسمانی طور پہ بھی مضبوط رہیں، روحانی طور پہ بھی مضبوط رہیں۔ اس لیے کہتے تھے کہ موسم سرما، یہ موسم سرما عابدوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے غنیمت ہے، ان کے لیے غنیمت ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں میرے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے الشتاء ربیع المومن، یہ جاڑے کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، یہ جاڑے کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اور بعض روایات میں اضافہ ہے کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے، تہجد کے لیے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس موسم کو بہار کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جاڑے کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے کہ اس موسم میں مومن بندوں کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے، وہ اطاعت و بندگی کے مزے لیتے ہیں، عبادات کے میدان سجتے ہیں اور ان میدانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے دلوں کو شاداب کرتے ہیں۔ جس طرح موسم بہار میں یہ چوپائے چر چر کے، موسم بہار کی چراگاہوں میں چر کر یہ جانور موٹے ہوتے ہیں، ان کے بدن کو قوت پہنچتی ہے، ایسے ہی مومنوں کو، ایسے ہی اللہ والوں کو موسم سرما میں موقع ملتا ہے، اس موقع کی وجہ سے ان کا دین درست ہو جاتا ہے، کیونکہ موسم سرما میں دن چھوٹا ہوتا ہے، لوگ روزہ آسانی سے رکھتے ہیں، نہ انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ انہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ہے مومنوں کے لیے جاڑے کے موسم بہار ہونے کی وجہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معزز سامعین، ہم اور آپ اس موسم سرما کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو لگائیں، اور ہم اپنے آپ کو خود اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول کریں، کیونکہ اس طرح کے مواقع جلدی نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اس پر محمول نہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک عذاب کا سما پیدا کر دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گرمی بھی عذاب کی قسم ہے، جاڑے بھی ایک عذاب کی قسم ہے، مگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا
چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر جگہ ہماری رحمت و برکت کا سامہ بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم ان مواقع کی تلاش میں رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان اوقات کو مصروف کریں، ان اوقات میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں تاکہ ہمارے ایام، ہمارے دن آسانی سے گزریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزریں۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض اسلاف نے کہا کہ جاڑے کا موسم ہمارے لیے غنیمت کا موسم ہے، اس لیے تم لوگ سو کر ان دن کو رات کو نہ بتاؤ۔ ہم اور آپ لحاف میں چلے جاتے ہیں، کمبل میں چلے جاتے ہیں، ہیٹر کے پاس بیٹھ کر، گھورا کے پاس بیٹھ کر، آگ کے پاس بیٹھ کر دن اور رات کاٹ لیتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اپنے اسلاف کی اس تلقین پر، اس وصیت و نصیحت پر غور کرتے ہوئے ہم خود کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر مصروف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایام، یہ دن ہمارے لیے برکت کے دن ہوں گے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں اوقات لگا کر ثواب کما سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اور بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے لوگوں سے کہا الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، کہ میں کیا تم لوگوں کو ایک ہلکی پھلکی جو آسانی سے حاصل ہونے والی غنیمت ہے اس کی رہنمائی نہ کروں؟ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ کیوں نہیں، ہمیں ایسی چیز کی تو ضرورت ہی پڑتی ہے، ہمیں آپ ضرور بتلائیے۔ انہوں نے کہا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ جاڑے کے موسم میں روزہ رکھنا یہ ایسی غنیمت ہے جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی مشقت کی ضرورت نہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ موسم سرما میں لوگ دن کو چھوٹا پاتے ہیں، رات کو لمبی پاتے ہیں، تو اس طرح ان کے لیے مواقع آتے ہیں، اور موسم گرما میں دھوپ کی شدت ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، مگر اس چیز کو بھی ہمارے اسلاف خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ برگزیدہ صحابی، بڑے صحابی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالمکم بالحلال والحرام معاذ، کہ حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم یہ معاذ ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے معاذ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ موت سے گھبرا کر رو رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا طلبی میں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں اور نہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت ہے۔ میں رو رہا ہوں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ موسم گرما کی سختی میں جو روزے رکھا کرتا تھا اور جاڑے کی رات کی سردی میں جو میں تہجد پڑھا کرتا تھا اس سے اب میں محروم ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں کیا دینداری تھی، کیا جذبہ تھا کہ وہ موسم گرما کی سختی میں جو میں روزے رکھا کرتا تھا اس سے اب میں محروم ہو جاؤں گا، اور جاڑے کی رات کی سردی میں تہجد کی نماز جو پڑھا کرتا تھا اس سے اب میں محروم ہو جاؤں گا۔ اور اس طرح کے واقعات اور دیگر اسلاف سے بھی مروی ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ایک طرف ہمارے لیے اسے سخت بنایا ہے تو دوسری طرف اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی رکھا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہیں۔ اسی طرح موسم سرما کے تعلق سے آتا ہے، میرے معزز سامعین ذرا غور کریں گے کہ موسم سرما میں اگر ہمارے لیے دقت و پریشانی ہے کہ اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلاؤں، کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر وہ تم لوگ کر لو گے تو تمہارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تمہیں تکلیف ہو پھر بھی تم مکمل وضو کرو، تمہیں تکلیف ہو پھر بھی تم مکمل وضو کرو۔ آج پانی سرد ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو کرنے میں ہم دقت محسوس کرتے ہیں، اس دقت کے باوجود اگر ہم مکمل وضو کرتے ہیں، مکمل وضو، تو یہ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے،
یہ ہمارے لیے مقام و مرتبہ کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ جانا، یعنی نماز وغیرہ کی پابندی کرنا، جماعت کی پابندی کرنا، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا ایک کے بعد دیگر انتظار کرنا، ان 3 چیزوں میں یہ ہمارے لیے فائدے ہیں۔ یہاں کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اگر جاڑے میں ہمارے لیے سختی ہے تو اس سختی میں ہمارے لیے ثواب دیکھیے کتنا بڑا ہے، لیکن جب اس کا تذکرہ آ ہی گیا تو ایک بات کی میں نشاندہی کر دوں، یا ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کراؤں کہ سرد پانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب کی نیت سے آپ جان بوجھ کر آپ کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو پھر بھی اس سرد پانی سے وضو کریں۔ یہ حدیث کا مقصد اور معنی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہیٹر وغیرہ کا بندوبست نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ پانی گرم کر نہیں سکتے اور آپ کو گرم پانی میسر بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ثواب کی نیت سے مکمل وضو کرتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تو آپ ثواب کے مستحق ہیں، لیکن نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو سرد پانی سے وضو کریں گرم پانی کے ہوتے ہوئے، یہ حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ تکلف سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ان تمام احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے ثواب جہاں رکھا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جس انداز میں رکھا ہے اسی انداز میں ڈھونڈیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی بندگی کما حقہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ثواب اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح کہا اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کرتے ہیں اور اپنے منہج پہ کرتے ہیں پھر ایسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ سردی کے موسم میں وہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے اور برتن میں ہاتھ ڈالا، دیکھا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تو وہ جہنم کی سردی اور جہنم کی ٹھنڈک کو یاد کرنے لگے۔ اب آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جہنم کے بارے میں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جہنم میں گرمی ہے، آ گئی سردی کہاں سے آ گئی وہاں؟ تو میرے معزز سامعین آپ کی جانکاری کے لیے بتلاؤں کہ جہنم میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بہت ہی سرد رہے گا اور اس سے بھی عذاب دیا جائے گا، اس سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال وہی سردی ان کو یاد آ گئی اور جو اپنا ہاتھ برتن میں رکھے ہوئے تھے ویسے ہی رکھے صبح ہو گئی اور وہ جہنم کی سردی یاد کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، گھر کی نوکرانی سامنے آتی ہے، وہ چونک